سوال نمبر 7۔ میں ایک نوجوان ہوں، مجھے ہفتہ میں ایک دفعہ احتلام ہو جاتا ہے۔ سر پر پانی ڈال کر غسل کرنے سے سردی، زکام، نزلہ اور سر درد اور سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح غسل کرنا ضروری ہے یا میرے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ احتلام ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے۔ احتلام کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہے، اور اگر میاں بیوی والے تعلقات قائم کیے ہیں تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ بلکہ اسی میں آپ شامل کر لیں اس عورت کو جو حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہے، اسی میں شامل کر لیں آپ اس عورت کو جو نفاس کے خون سے، ولادت والے خون سے فارغ ہوئی ہے۔ غسل کرنا واجب ہے، لیکن سردی بہت زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ غسل کریں تو مرنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا کسی بیماری پہلے سے موجود ہے، اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، کہ جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لشکر کا کمانڈر مقرر کیا اور ان کو کسی جانب بھیج دیا۔ وہاں پہ ایک رات انہیں احتلام ہو گیا، کن کو؟ عمرو بن عاص کو۔ صبح اٹھے تو پانی ٹھنڈا ہے، صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ ڈر گئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں مر نہ جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا اور بطور امام لوگوں کو نماز بھی پڑھائی۔ یہ اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں، اردو سپیکنگ ممالک میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ جس نے تیمم کیا ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ عمرو بن عاص نے لوگوں کو باقاعدہ بطور امام نماز پڑھائی۔ یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا۔ تو جب مدینہ آئے، آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ عمرو بن عاص تو نے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور سردی بہت زیادہ تھی، اگر میں غسل کرتا تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں مر نہ جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ مسکرائے، ہنسے، اور آپ نے عمرو بن عاص کے اس کام کو غلط قرار نہیں دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو چکا ہو اور خطرہ یہ ہو کہ غسل کرنے سے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا ہوا ٹھنڈی ہو اور خطرہ یہ ہو کہ غسل کروں گا تو مجھے نزلہ لگ جائے گا، زکام لگ جائے گا، یا سر میں درد شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ تو ایسی شکل میں تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں اور پھر ہاتھوں میں پھونک مار لیں تاکہ جو مٹی کی کثرت ہے وہ اڑ جائے، اور اس کے بعد جو مٹی رہ گی اس کے ساتھ مسح کر لیں اپنے چہرے کا اور اپنی ہتھیلیوں کا۔ اتنا کافی ہے۔ تو یہ حکم ہے کس کے لیے؟ جسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو فوت ہو جاؤں گا، یا میرے جسم کے کسی حصے کا نقصان ہو جائے گا، یا میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا نئی بیماری شروع ہو جائے گی، نزلہ، زکام، سر درد وغیرہ۔